اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے کلام پر پورا یقین رکھو۔ ایسے ایسے خزائن اس میں ودیعت ہے جو آپ کے اور ہمارے تصور سے لائے، تصور سے بالکل پائے۔ اور جب کوئی شخص آپ سے دم درود کرنا چاہے تو اخلاص سے کیا کرے، اخلاص، لالچ کے لیے نہیں، لالچ سے تو آپ کا منہ کالا ہو جائے، بہت جلد رسوا ہو جاؤ۔ اور مومن کی خیر خواہی ہمارے ذمہ، ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں، اور اللہ سے دعا بھی مانگے، اور 30 سورتیں کبھی ناغہ نہ کرنا، یاد رکھو، موت تک ناغہ نہ کرنا، یومیہ لیلیہ پڑھا کرو، سورۃ یاسین ایک بار، سورہ تغابن ایک بار، سورہ مزمل ایک بار بس۔ نہ شیخ فرید کی اجازت، نہ پیرانی پیر کی اجازت کی ضرورت، چل اپنا کام کر۔ یہ 3 صورتیں آپ کو شیخ سے اور پیر طریقت سے مستغنی کر دے گی، بالکل ترک نہیں ہوگا، ترک ورک نہیں مانتا، نہ مرض میں اور نہ سفر میں۔ مرد کا کیا ترک ہوگا؟ مرد کو کوئی مہواری ایسی ہوتی ہے؟ ایک طالب مجھے کہتا ہے ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے آپ کو مہواری آنے لگے۔ اسلام میں تو مرد پر کوئی لفظ ایسا نہیں آتا، غسل کرنا پڑا تو کیا پاکستان میں پانی ختم ہو گیا؟ 2 گھنٹے دیر، 3 گھنٹے دیر سے ہو جائے گا، لیکن ناغہ نہیں کرنا، ناغہ والے سے میرا کوئی معاہدہ نہیں، ان کو میری اجازت بھی نہیں۔ اور آپ چاہے کہ آسمانوں میں ایک آپ کو پلاٹ ہو جائے، اس میں آپ کا نام اندراج ہو جائے، آپ جو دعا مانگیں گے، جو نقش لکھیں گے وہ قبول ہوگا۔ کہتے ہیں جو لوگ دم درود کرتے ہیں خیر خواہی کے لیے، لوگوں کے فوائد میں نقش وغیرہ بناتے ہیں، ان کا ہوگا، جو نہیں کرتے ان کا نہیں ہوگا، سیدھی بات۔ اس کے لیے قیام اللیل 8 رکعت عشاء کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھ، اور تہجد 12 رکعت آخری حصے میں۔ حضرت مولانا نے اس دن فرمایا نہیں، مولانا مفتی حمید اللہ صاحب نے، کہ جو مشقت گزارے تو بڑی زندگی بخیر ہوگی، اور جو مشقت نہ گزارے، راحت اور عیاشی میں وقت ضائع کرے، اس کا منہ ادھر کالا ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو اپنی والدہ نے 3 نصیحتیں کی، لا تکثر النوم لأن کثرت النوم یترک الرجل یوم القیامت صفرا۔ زیادہ سونا نہیں، زیادہ سونا قیامت کے دن خالی ہاتھ کر دے گا، مفلس کر دے گا، ذلیل خوار ہو جاؤ۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ بازار کا کھانا نہ کھانا، جہاں تک ہو سکے اپنے فقیر خانے میں، آپ کے گھر جیسا ہے، اللہ نے تیار کیا ہے۔ جو مسافر ہے، بے گھر بے در ہے، کوئی طریقہ وہ الگ ہے، وہ مجبور ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کے پکے ہوئے کھانے کو، گھر کے کھانے کو نہیں، ہوٹلوں سے خوش ہوتا ہے، یہ نامناسب بات ہے۔ رزق کی تنگی ہو گئی بازار کی چیزوں سے۔ علماء نے عجیب بات کی ہے کہ بازار سے لے کے اور اپنے کمرے میں لے آئے، اور اس کو اپنے حساب سے ٹھیک ٹھاک کر لے، بس یہ بھی گھر کا کھانا ہوگا۔ چل بازار میں بیٹھا ہوا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے VCR بھی دیکھ رہا ہے، طالب علم بھی ہے، ارمان میں جو منافق بچا دوں یہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور تیسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی والدہ نے یہ کہی کہ مکان نہ بدلنا۔ بعض لوگ گلشن اقبال سے بدل کے ڈیفینس چلے جاتے ہیں، فلاں جگہ سے جا کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، اور جی بچے اسکول پڑھ رہے ہیں نا، لوگ ان سے پوچھتے تم لوگ کہاں رہے تھے، تو جب تک یہ جواب نہ ہو کہ ڈیفینس میں، تو لوگ ہنستے۔ افسوس آپ کی پیدائش پر بھی کہا گیا کہ نر پیدا ہوا، کاش کی کڑی پیدا ہوئی ہوتی، کسی کا گھر تو آباد ہو جاتا۔ اس کو بھی مرد کہتے ہیں، بدین لاغوڑی اور برکیہ اس لیے۔ ڈیفینس اور کلفٹن گلشن اقبال کے بیت الخلا کے برابر نہیں، اللہ کے فضل سے۔ علوم کا مظہر گلشن اقبال ہے، علوم کا معدن گلشن اقبال ہے، الحمدللہ، جہاں بلا ناغہ حدیث اور قرآن کے ختمات جاری ساری ہے۔ ڈیفینس والوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دین پر اتنے مرے بیٹھے، وہ تو خود اپنے پندار میں ڈوبے ہوئے کہ جی ہم بڑی کوٹھی میں آئے، مگر جاؤ گے وہیں قبر کا خوار بدگار۔ چاہیے کہ آپ کی قبر پر فضا میں پاگلوں میں بن جائے، ڈیفینس میں رہتے ہیں۔
زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، ڈیفینس کے مخلصین بھی موجود ہے اور وہ بھی بہت اچھے اور بہترین ہے، ورنہ بہت کچھ مجھے معلوم ہے۔